اشرقت نفسي بنور الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال عز وجل فی قرآن المجید والفرقان الحمید اُعْدُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بلغوا عنی ولو آیا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ معزز و محترم برادران اسلام، پردہ نشین خواتین، میں آپ تمام لوگوں کا اسلامک طریقے سے استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سلامتی، رحمت و برکت آپ تمام لوگوں پہ ہو۔ تمام تعریفیں لائق و زیبا ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اکیلے کے لیے جس نے ہم سب کو پیدا کیا۔ اللہ وہ ذات ہے جو آج ہمیں ایسے کاموں کا حصہ بنایا اور ہم سب کو اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کی نیت سے جو ہے ایک جگہ پہ جمع فرمایا۔ ہم اللہ کے شکر گزار ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دین پر قائم و دائم رکھا، اور اللہ سے ہم دعا کریں گے کہ جب تک ہماری سانس چلتی رہے اے اللہ تو ہمیں اس دین الاسلام پہ قائم و دائم رکھ، اور ہم سے اسی طرح سے تیرے دین کی خدمت کا جو ہے کام لیتا جا، آمین یا رب العالمین۔ دعویٰ کی اہمیت، اکثر مسلمانوں میں دعویٰ کا کوئی شعور ہی نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی ان کو علم نہیں ہے۔ میں یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ہم میں سے کئیوں کو دعوت الاسلام کیا چیز ہے اس کا علم نہیں۔ یہ ایسا ہو سکتا ہے کہ شاید یہ کام عالم علماء کا ہے، مسجد میں کر لیتے ہیں، وہ بھی جمعے کو ایک مرتبہ ہو جاتا تو ہو جاتا، شاید یہ سمجھ کر ہم لوگ دعویٰ الاسلام کے طرف کبھی توجہ دیے ہی نہیں۔ تو یاد رکھیے گا، آج ہمارا سینٹر کا جو IRES سینٹر کا جو نام رکھا گیا تو دعویٰ سینٹر رکھا گیا۔ کیا ہے اس کا دعویٰ؟ دعوت، جیسے ہم جانتے ہیں کہ دعوت اکثر دعوت ہوتی ہے، لیکن یہ دعوت اللہ کے طرف لوگوں کو بلانا اور اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنا، یہ دعوت الاسلام کہلاتا ہے۔ اور یہ کام کرنے کا جو مرکز ہے، جو سینٹر ہے، اس کو دعویٰ سینٹر کہتے ہیں۔ تو اس حساب سے IRES کا دعویٰ سینٹر تقریباً 2 سال پہلے، یعنی 2022 فروری 7 تاریخ کو جو ہے یہ یہاں پہ شروع کیا گیا۔ ویسے تو IRES کو ہم لوگ 2016 میں ہی قائم کر چکے تھے، اور الحمدللہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ جب کبھی بھی بڑے پیمانے میں اگرچہ کوئی اجتماع منعقد ہوتی ہے چندول میں، شہر چندول میں 2013 سے، تو آپ لوگ خود جانتے ہیں کہ یہ IRES کی ٹیم کام کر رہی ہے بول کے۔ تو ماشاءاللہ اکارڈنگ ٹو آندھرا پردیش سوسائٹی ایکٹ کے حساب سے 2016 میں اس ادارے کو باضابطہ رولز اینڈ ریگولیشنز کے حساب سے جو ہے اس کو ہم رجسٹر بھی کر چکے ہیں، اور ماشاءاللہ ہمیں پولیس ڈپارٹمنٹ سے بھی اچھی سپورٹ ملتی ہے ایسے دعوت کے کام کرنے کے لیے، اور اسی طرح سے دیگر ہمارے مسلمان بھائیوں کی طرف سے، اور بالخصوص مسجد امن کی ورکنگ کمیٹی کی طرف سے۔ سبحان اللہ، میں ان تمام لوگوں کا، ان میرے بزرگان دین کا میں تہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے ہمیں اس کام کو کرنے میں سپورٹ کیا اور بار بار ہمارا ساتھ دیتے آئے۔ میں اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کو جو ہے برکتوں سے بھر دے، رحمتوں سے بھر دے، آمین یا رب العالمین۔ جہاں تک دعوت الاسلام کا کام ہے، یہ کس کا کام؟ بعض لوگوں کا الگ الگ نظریہ ہے، علماء دین کے اندر بھی اختلافات ہیں۔ چند کہتے ہیں کہ صرف عالم علماء جو علم جانتے ہیں وہ ہیں، لیکن چند اور بھی ایسے عالم علماء ہیں جو کہ کثرت سے پائے جاتے ہیں، ان کے نزدیک دعوت کا کام صرف، اگرچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہ ہم غور کریں گے تو دعوت کا کام ان تمام مسلمانوں کے اوپر فرض ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک آیت جانتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری جلد نمبر 4 حدیث نمبر 3461 میں، بلغوا عنی ولو آیا، پھیلا دو آپ اگرچہ آپ میری ایک بھی آیت کو جانتے ہیں، مطلب آپ میری ایک بھی اچھی بات کو جانتے ہیں، تو کہا جا رہا ہے کہ آپ فوراً پھیلا دو اس کو۔ تو اس نسبت سے
ایک آیت بھی قرآن کا ترجمہ آپ کو معلوم ہو گیا تو فوراً آپ کو جو ہے تبلیغ کر دینا چاہیے. اس ایک آیت کو جو آپ سمجھ گئے اس کو دوسروں تک پہنچا دینا. اور یہ کام کیا کام ہے؟ اصل میں یہ کام کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کس کو چنا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کے اندر کئی سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرتا ہے. اور عموماً جب آپ پڑھیں گے سلسلہ احادیث صحیح کی کتاب اور مشکات المصابیح جو کہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی تخریج کی گئی کتاب ہے، مشکات المصابیح جلد نمبر 5 کی حدیث نمبر 5737 میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو کوٹ کرتے اور فرماتے ہیں اس دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے اسی کام کے لیے بھیجا. آج دنیا میں 8 بلین پیپل ہیں، 800 کروڑ انسان ہیں، لیکن ان میں سے مسلمان کتنے ہیں؟ یوں کہو کہ 200 کروڑ کے. اور اس میں سے صحیح اسلام جاننے والے کتنے رہتے ہیں؟ صرف چندول کی بات لے لیں گے تو جو مسجد میں آتا نماز کے لیے 18,000 پاپولیشن ہونے کے باوجود بھی، چندول کے مسلم ڈینسٹی 18,000 پاپولیشن ہونے کے باوجود بھی جو 9 مساجد کے اندر شرکت ہے وہ کتنے ہیں؟ انگلیوں پہ گنیں گے تو 9 کے 9 10 ہو جاتے، 9 10 ہو جاتے 90، 9 20 بھی لگا لو تو 180. تو اب اندازہ لگاؤ اسلام کا علم ہم مسلمانوں میں کتنا ہے. مطلب یہ کہ ایک دن میں 5 وقت کی نماز ہم مسلمان جہاں پہ 18,000 کثرت سے جو ہے مسلمانوں کی پاپولیشن ہے اور وہاں پہ مسلمان مسجد میں کتنے نظر آ رہے ہیں؟ صرف 180. تو کیا یہ ہمارے اوپر اللہ کی قہر ہے یا اللہ کی جو ہے رحمت ہے؟ آپ اندازہ لگاؤ اس چیز کو، آپ سوچو خود. یہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے ہم پر. اگرچہ ہم مسجد میں سے حی علی الصلاۃ کا آواز آتا ہے پھر بھی ہم اس کے طرف رجوع نہیں کرتے ہیں تو یاد رکھیے آپ بزی نہیں ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چھوڑ دیا. جب قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو کھڑا کرے گا، پوچھے گا تو کس کے بارے میں سوال ہوتا؟ ما یحاسبکم الناس من اعمالہم الصلاۃ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن سب سے پہلا سوال اگرچہ کسی کا ہوگا تو کس کے تعلق سے ہوگا؟ وہ ہے نماز کے تعلق سے. اب اندازہ لگاؤ 18,000 کی مسلم پاپولیشن کہ اس گاؤں میں وقت کے اوپر نماز صرف 180 لوگ، وہ بھی ایوریج ہم ڈالیں گے تو. اور آپ لوگ گواہی دیتے ہیں کہ ہر مسجد میں کتنے ہوتے ہیں. میں تو 20 لگا لیا، ایک مسجد میں 20 لوگوں کو لگایا تو کل ملا کے 180 لوگ بن گئے. تو اب اندازہ لگایا اگرچہ کسی مسجد میں صرف 4 ہیں تو یہ تو اور قہر ہے ہمارے اوپر، اللہ تعالیٰ کا اور غصہ ہے ہمارے اوپر. اور ہم لوگ کیا سمجھ رہے ہیں؟ اچھا خاصا تو چلتا ہے ماشاءاللہ، ہماری سیلری میں بھی کوئی کمی نہیں ہے، وی آر رننگ ویری ایزی ماشاءاللہ. تو ہم لوگوں کو کیا کہا جا رہا ہے؟ یہ تو پاگل لوگ ہیں، ان کے پاس زیادہ ٹائم ہے اس لیے کام کر لے رہے ہیں، ہم تو بہت بزی ہیں، یہ سمجھ رہے ہیں. لیکن یہ کب تک؟ جب تک کہ اللہ کا قہر آپ پر نازل نہ ہو. اب اندازہ لگاؤ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو موقع دیتا. کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ایسے قوموں کا ذکر نہیں کیا جس قوم کے پاس اس کا نبی جاتا تھا اور کہتا تھا کہ یہ دین کا کام ہے تو وہ لوگ کہتے تھے یہ تو کھلی گمراہی ہے. اور ان کے تعلق سے اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر بعض جگہ پہ بالخصوص سورہ بقرہ کے اندر آپ پڑھیں گے صرف ایک سورت کے اندر کئی ایسے قوموں کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرتا ہے جن کے پاس انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا گیا لیکن انہوں نے اس نبی کی بات کو نہیں مانا. تو ہم لوگ کیا سمجھ رہے ہیں؟ ہمارے اوپر تو کوئی خیر نہیں آئی، چندول میں ہم بچپن سے دیکھ رہے ہیں کسی طرح کی خیر نہیں آئی. تو کیا سمجھ رہے ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ کا قہر ہے، اللہ تعالیٰ کا غصہ ہے، اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے. آج دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان ہے یہ اس لیے نہیں کہ ہم سے ہمارا دشمن طاقتور ہے بلکہ یہ اس لیے اللہ نے ہمیں اس حال پہ چھوڑ دیا. اگرچہ اللہ تعالیٰ ہمیں چاہتا تو یاد رکھیے جس جھنڈے کو اسلام کا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اونچا دیکھے تھے اسی جھنڈے کو آج بھی اونچا کر سکتا گرچہ کہ اللہ تعالیٰ ہم سے پسند ہوتا، ہمیں پسند کرتا. تو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، ٹائم دیتا ہے. اب یہ نہ سمجھنا کہ ہمارے پر تو ایسی کوئی ضرورت آ نہیں پڑی، ہمارے پر کوئی قہر نہیں ٹوٹ پڑی تو ہم تو ماشاءاللہ خوش حال ہے بول کے سمجھ رہے ہیں. ہرگز نہیں، ہر ایک کا ایک وقت ہوتا ہے، یاد رکھیے. اور اللہ کے یہاں پہ کبھی وقت لمبا بھی ہوتا، کبھی وقت فوراً بھی ہوتا. فرعون کو جو ہے کتنے سال کا وقفہ دیا؟ اب آپ دیکھیں گے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بار بار فرعون کے پاس جاتے اور اس کو آیت سناتے، وہ یہی کہتا کہ میں خدا ہوں، تیرا خدا کوئی خدا نہیں ہے. پھر آخر میں کیا ہوا؟ جب وہ
سمندر میں ڈبایا جا رہا تھا تو اس کو یقین ہو گیا کہ حقیقی خدا جس کی بات یہ موسیٰ کر رہا تھا تو وہی حق ہے، کیونکہ میں خدا نہیں ہوں، میرے پاس ایسے طاقتیں نہیں ہیں. تو یہ گواہی دینے لگا کہ اے اللہ میں تیرے اوپر ایمان لایا، اے موسیٰ میں نے تیرے رب کے اوپر ایمان لایا. کیا فائدہ؟ جب تک کیسا تھا فرعون؟ سمندر میں دوڑا تو کس نیت سے دوڑا؟ موسیٰ کو پکڑیں گے، اس کی قوم کو نست نابود کریں گے، یہ نیت سے وہ سمندر میں گیا. لیکن جانے کے بعد کیا ہو گیا؟ اس کو یقین ہو گیا. ود ان سپین، کتنے گھڑی لگ کے رہتا، کتنے دیر لگ کے رہتا، ود ان سپین میں سمجھ میں آ گیا کہ میں ناحق پہ ہوں، میں باطل پہ ہوں. حق پہ تو موسیٰ تھا، اسی لیے اللہ نے موسیٰ کے لیے سمندر کو چیر کر آسان کر دیا، اور میرے لیے سمندر کو پیچھے سے جو ہے لپیٹ کر آ رہا تھا. اور یہ کہنے لگا فرعون اے موسیٰ کہے تیرے رب پہ میں ایمان لاتا ہوں. لیکن اس وقت اس کا ایمان لانا کوئی کام نہیں آیا. یہ ہم جانتے ہیں، یہ سٹوری تو ہم بعض مرتبہ سنے. اس سے فائدہ کس کو ہوا؟ پھر تو موسیٰ ہی بچے، کیونکہ موسیٰ نے ایمان لایا، علیہ الصلوۃ والسلام نے، موسیٰ کی قوم نے ایمان لایا تو وہ سمندر سے بچ نکل گئے. تو آپ اندازہ لگائیے فرعون کے لشکر کے سامنے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم بالکل انگلیوں پہ گننے والی تھی، لیکن کامیاب کون ہوئی؟ وہی وہ اکیلی قوم جو انگلیوں پہ گننے والی تھی. لوگ کہتے تھے موسیٰ تو پاگل ہے، لیکن کامیاب کون ہوا؟ وہی موسیٰ ہوا. کئی لمبا عرصہ کے بعد جو ہے اللہ سبحانہ وتعالی دشمنان اسلام کو پانی کے اندر ڈبو دیا. یہ ہم سب کے لیے ایک عبرت ہے، یاد رکھیے. ہم تو قرآن کئی مرتبہ پڑھتے ہیں، تراویح میں تو بار بار سن لیتے ہیں، لیکن ثواب کی نیت سے. لیکن قرآن کے اندر ایسے یہی سٹوری کو جس طرح سے اللہ نے موسیٰ کی قوم کو فرعون کے لشکر سے نجات دلایا اور فرعون کو کھلے عام سمندر کے اندر ڈوب مارا، یہ ہم عربی کے اندر سنتے ہیں. لیکن جو کہ ہم عربی نہیں ہیں، ہم عجمی ہیں، تو ہم عرب کے اس لینگویج کو نہیں سن سکے، اسی لیے ہمیں قرآن سمجھ میں نہیں آیا. اگرچہ قرآن سمجھ میں آتا تو آج ہم میں سے ہر ایک اس جگہ پہ ٹھہرتا، یہ ادارے قائم کرتا. یہ پاگلوں والی کام نہیں. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی جاتے تھے لوگ کیا کہتے تھے؟ پاگل ہیں. میں ہمارے چندول کے بزرگان دین سے، میرے بہنوں سے، میرے بھائیوں سے گزارش کرنا چاہوں گا، جب ہم اجتماعوں کا اعلان کرتے، ارے کیا اجتماع بار بار کئی کرے بھائی ایسو بھی بولتے ہیں، ایسی کہ ایک لفظ کو بار بار دہرایا جاتا ہے. میں آپ کو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ پورا سمجھا دیا. اب آپ اندازہ لگاؤ، اگرچہ آپ اسی میسج کے طرف، اسی دعوت اسلام کے طرف نہیں رجوع ہوں گے، یاد رکھیے ہمارا بھی ایک وقت ایسا آئے گا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ موسیٰ کے ٹھکرانے والوں کو سمندر میں ڈبویا، کیا پتا کہ ہمیں کس جگہ پہ جو ہے نست نابود کر دے. کیا سمجھ رہے ہیں ہم اللہ کو، اللہ کے اس دین کو کیا سمجھ رہے ہیں؟ پھر جب ہم مسجد میں جاتے تو ہمارے دنیا کے معاملے میں مشغول رہتے ہیں. کسی کو اللہ کے اس دین کا ڈر ہے؟ کسی کو نہیں، کہ اس کا علم نہیں ہے. تو میرے بھائی، میرے ماؤں بہنوں، یہ دین کا کام کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے. آج کے ماحول میں بالخصوص یہ کسی مسجد کے امام کا کام نہیں، بلکہ وہ ہر ایک کا کام ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک آیت کا علم رکھتا ہے. کیونکہ وضاحت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، جو ایک آیت جانتا ہے پھیلا دو، بلغ، اس کو جو ہے تبلیغ کرو، پھیلا دو. میری اگرچہ ایک آیت آپ کو جانتے ہیں. تو اس حساب سے، اس مناسبت سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ آج اسلام کا کام کرنا یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا کام ہے. اور جب یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا کام ہے، اس کا اجر کس کو کتنا ملے گا؟ یہی اجر ملے گا جس طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے نسبت میں ان لوگوں کے لیے بخشا. تو صحیح اسلام، اب اسلام آ گیا. تو کون سا اسلام؟ آج تو اسلام ماشاءاللہ سوشل میڈیا میں ہم دیکھتے ہیں، ہر ایک کے پاس ٹوپی داڑھی ہے، ہر ایک بھی جو ہے عالم علماء جیسا نظر آتا، ہر ایک کے پاس جو ہے وہی ڈھانچہ لگ رہا ہے. کیا ہر ایک اسلام ہے؟ حقیقتاً جو اسلام قرآن اور حدیث سے میل کھاتا ہے وہی اسلام ہے، یاد رکھیے گا. جو اسلام قرآن اور حدیث سے میل نہیں کھاتا، جو اسلام کے تعلیمات، جو مولوی مولانا کے تعلیمات قرآن اور حدیث کے برخلاف جاتے ہیں، یاد رکھیے وہ اسلام نہیں، وہ گمراہی ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جامع ترمذی جلد نمبر 5 کا حدیث نمبر 2639، تفترق امت علی 73 ملۃ کلھم فی النار. ان قریب میرے امت کے 73 فرقے ہوں گے. کس کے ہوں گے؟ یہودیوں کے نہیں بولے، عیسائیوں کے نہیں بولے، خود ان کی امت کے بارے میں بول رہے ہیں.
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं खुद मेरी उम्मत में 73 किस्म के लोग आएंगे, 73 किस्म के तालीमात लेके आएंगे, कुल्लुहुम फिन्नार, सब के सब जहन्नम में जाएंगे, इल्ला मिल्लतन वाहिदा, सिर्फ एक के। साहबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह मन हिया या रसूल अल्लाह, वो ये कौन है या रसूल अल्लाह? क़ाला मा अना अलैहि व असहाबिही, जो लोग मेरे तरीके पे होंगे, जो लोग मेरे साहबा के तरीके में होंगे, सिर्फ वो अकेली जमात जन्नत में जाएंगी बोल के। और वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका कौन सा है? हदीस की किताबें, कुतुब सित्ता 6 किताबें हम जानते हैं, सही अल बुखारी, सही अल मुस्लिम जो कि सहीहीन में से हैं, बाद में हम कहते हैं सुनन तिरमिजी, सुनन इब्न माजा, सुनन अबी दाऊद, सुनन निसाई, ये 4 किताबें हैं। इसके अलावा भी और दीगर किताबें हैं, मुस्नद अहमद की किताब है, मुस्नद अबी शिबा की किताब है, इस तरह से जो है मुअत्ता इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की किताब है। किताब जौन सी भी हो, लेकिन वह सनद के साथ, कंटेक्स्ट के साथ, नरेशन के साथ सही साबित होती है। समीअना व ताअना, अगरचे वह सही है तो हमने सुना और इताअत की, इसमें कोई दो राय नहीं। आज कोई भी आलिम उलमा आपको इससे हटकर कोई भी तालीमात नहीं देते, हर एक भी कहता है कि हमने कुरान और हदीस का अमल किया, लेकिन आपको तहकीक करने का जरूरत है, क्योंकि आप जिस दौर से गुजर रहे हैं उस दौर में एक डाटा, आज सबसे कॉस्टली चीज कौन सा है? आज सबसे कॉस्टली चीज पैसा नहीं, डेटा है। आज सबसे कॉस्टली डाटा, जिसी को हम 5G डाटा, 4G डाटा जिस तरह से बोलते हैं ना, तो आज इतना वेस्ट हो गया इस्लाम। तो आपके पास पूरे मोतबर किताबें हैं, तो आप दरियाफ्त करो कौन सा इस्लाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्लाम से मेल खाता है, कौन सा इस्लाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के तरीके से मिलता जुलता है। अगरचे उसको आपने पा लिया और उसकी कंटेस्ट को सनदन आपको साबित कर दिया, तो आप क्या कहें? हमने सुना और इताअत की, बस हो गया। तो इसलिए मेरे भाइयों और मेरे बहनों, सही इस्लाम की तरफ पलटो, इस्लाम की तरफ आओ। आप हम मुआशरे में देखते रहते, झंडे कुंडे काटने वाले भी मुसलमान हैं, दरगाह परस्ती करने वाले भी मुसलमान हैं, पीर परस्ती करने वाले भी मुसलमान हैं, कहीं कहीं अलग से जाने वाले भी मुसलमान हैं। क्या ये तरीके मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके में है तो बस सुनो और इताअत करो, नहीं है उठा के फेंको, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको सवाल सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे होने वालों को करेगा। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई भी मेरे तरीके पे रहता, मेरे सहाबा के तरीके पे रहता, तो वो इस्लाम पे है। दूसरी बात, और अल्लाह ताला कुरान में ऐसे दीनी कामों को करने वालों के ताल्लुक से क्या फरमाते हैं? सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 की आयत नंबर 104, वल तकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैरी, आप में से बेशक ऐसी जमात होनी चाहिए, इलल खैरी, लोगों को खैर की तरफ दावत देते हैं। खैर क्या है? अगरचे मैं किसी को उठा के चल रहे आज शराब खाने की तरफ लेके जाए बोल के जाता हूं, आप बोलो, कुरान हदीस को बाजू रखो, आप बोलो अपने मंतिक से, क्या यह सही अमल है? हरगिज आम इंसान भी कहता, चाहे कि शराब का कितना भी आदी क्यों नहीं, क्या कहता? यह तो बुराई है, तो यह खैर नहीं है। खैर कौन सा है? अगरचे नमाज का टाइम हो गया, अजान हुई है, कोई चबूतरे पे बैठा हुआ है, कोई शख्स जाते वक्त क्या कहता है? चल भाई एक वक्त की नमाज पढ़ लेंगे, तो यह क्या है? इलल खैरी। और हफ्ता हफ्ता इतवार को चंदोल के IRES दावा सेंटर से इसी पैगाम को जो है लोगों को सुनाने की कोशिश करते हैं कुरान और हदीस से, तो यह क्या है? इलल खैरी। अल्लाह ताला इसी को कहते हैं, वल तकुम मिनकुम उम्मतिन, हर उम्मत में ऐसे लोग होनी चाहिए जो लोगों को खैर की तरफ बुलाते हैं। उलाइका हुमुल मुफलिहून, अल्लाह के नबी अल्लाह ताला फरमाते हैं यही लोग हैं जो कामयाब होने वाले हैं। मतलब कामयाबी का रास्ता किसमें है? लोगों को खैर की दावत देना, यही कामयाबी है। और अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह फुसिलत सूरह नंबर 41 की आयत नंबर 33 में, वमन अहसनु कौलन मिम्मन दआ इलल्लाहि व अमिला सालिहन व क़ाला इन्ननी मिनल मुस्लिम। कौन है वो शख्स जो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाए और नेक आमाल करे और अपने आप को कहे क़ाला इन्ननी, मैं मुस्लिम हूं बोल के बोले, तो इससे बेहतर कौन हो सकता? याद रखिए, जो दावत का काम करेंगे, चाहे मर्द हो या औरत हो, सही काम करेंगे, इस्लाम का काम करेंगे, तो अल्लाह फरमाते हैं इससे बेहतर कौन है? या मतलब अल्लाह के नजदीक सबसे बेहतर कौन है? जो शख्स इस्लाम के तरफ लोगों को बुलाता, यही सबसे बेहतर है।
تو آپ کیا نہیں بننا چاہیں گے کہ سب سے بہتر اللہ کے نزدیک سب سے اچھے نہیں بننا چاہیں گے؟ تو انشاءاللہ اگرچہ آپ کے اندر یہ جذبہ ہے تو آئیے، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو الگ الگ صفات کو دیتا ہے. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے مجھے چند باتیں سمجھانے کی صلاحیت دی تو میں یہاں پہ ٹھہرا ہوں. چند کو رہتا کتاب لکھنے کی صلاحیت دیتی. شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ یہ 20th سینچری کے مجدد ہیں ماشاءاللہ. تمام علماء دین irrespective of the مسلک سب لوگوں نے اتفاق کیا کہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے کے مجدد ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر 100 سال میں ایک مجدد ہوگا جو اسلام کو ریفریش کرنے کی کوشش کرے گا. مطلب جو احادیث چھوٹ گئے، جو ضعیف قرار دے گئے، اس کو جو فلٹر کر کے صحیح کی طرف لوگوں کو لائیں گا. تو ان میں سے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کو جو ہے مجدد تسلیم کرتے ہیں. اب میں کہنا چاہتا ہوں شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ تو ایسے بڑے بڑے لیکچر تو نہیں دیتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو لکھنے کی صلاحیت دی، ان کو جو ہے ریسرچ کرنے کی صلاحیت دی، جو کہ انہوں نے کتاب لکھا. ایک کو جو ہے بولنے کی صلاحیت دی، اللہ تعالیٰ نے بولنے کے لیے یہاں ٹھہرایا. اب یہ دونوں کو مدد کرنے کی صلاحیت اور کسی کے پاس رہتی، کوئی پیسے والا رہتا، اس کے پاس تو بہت پیسہ رہتا. اب یہ کام یہاں پہ اتنا آرگنائز کرنا ہے تو کیا کسی کے اکیلے کے جیب سے نکل جاتا ہو جاتا؟ ہرگز نہیں. ہمیں سے ہر ایک جانتے ہیں، تیلگو میں ایک سامتا بولتے پلّی چیسی چوڑو الو کٹی چوڑو بولتے. الو کٹی چوڑو پلّی چیسی چوڑو کیا مطلب یہ؟ اس کے اندر بہت زحمتیں ہیں، اس کے اندر بہت تکلفات ہیں، اس کے اندر بہت پیسہ خرچ ہوتا ہے. تو دین کا کام ایک عموماً طور پہ اتنے لوگوں کو پہنچانا ہے تو ظاہری بات ہے کہ پیسہ خرچ ہوتا ہے. جو شخص یہاں پہ بولنے کی صلاحیت رکھتا شاید ہی اللہ تعالیٰ نے اسے ایسی نعمتوں سے دور رکھا ہو، لیکن اس کو سپورٹ کرنے والا، پیسے دینے والا کوئی دوسرا رہتا. اگرچہ وہ آ گیا، دونوں مل کے کرے، اللہ کی قسم دونوں کو برابر ثواب ملیں گا انشاءاللہ. اللہ کی جھولی تو بہت کچھ ہے. کسی کے پاس پیسہ دیا، کسی کے پاس وقت دیا، کوئی آ کے جو ہے اس کام کو سپورٹ کرنے کے لیے ہفتے میں ایک دن 1 گھنٹے کے لیے اس سپیکر کے ساتھ میں ٹھہرا ہوا ہے، اس کے ساتھ 10 لوگ جمتے ہیں، اس کی بات سنتے ہیں، تو یاد رکھیے آپ کو بھی اتنا ہی ثواب ہے جتنا کہ یہاں پہ ٹھہر کے بات کرنے والا. اللہ کسی کے ثواب کو کم نہیں کریں گے. تو یاد رکھیے جو صلاحیت بولنے کی رہتی اس کو آگے بڑھاؤ، جس کی صلاحیت لکھنے کی رہتی اس کو لکھنے میں لگاؤ، کتاب لکھنے میں لگاؤ، جس کی صلاحیت کام کاج کرنے کی رہتی اس کو آگے بڑھاؤ. IRES ٹیم صرف جابر سے نہیں چل رہا. IRES ٹیم میں جابر صرف سپیچ کرتا ہے یہاں پہ، لیکن اس کا بنیاد رکھنے والے بردر صادق، اس کو سٹینڈرڈ بنانے والے بردر داؤد، یہ سب بھی ماشاءاللہ نوجوان ہیں، انجینئرز ہیں. یہ سب جب جڑیں گے تو جابر آگے بیان کریں گا. سمجھ رہے نا بات آپ؟ تو کیا جابر کو ثواب ملیں گا؟ ان کو نہیں ملیں گا، سب کو برابر ملیں گا انشاءاللہ. اور اتنا ہی نہیں، بار بار اس چیز کو آگے بڑھانے کے لیے جیسا آپ لوگ مدد کرتے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو اسی ثواب سے جو ہے نوازتا ہے. اور یہ کام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا کام ہے، اور اس کا اجر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے اجر کے برابر ہے. اس میں عورتوں کو بھی ضرورت ہے کہ آپ ایک بھی آیت آ گئے تو دوسروں کو سمجھاؤ. عورتیں سمجھ رہی ہیں کہ جو صرف مردوں کا کام ہے، عورتوں کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. نہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت کی ماں عالمہ تھی. بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ سے جو ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بچپن میں شادی کی. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش نہیں تھی. اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتا ہے کہ اے محمد تم اس بچے سے شادی کرو. اس کا مطلب کیا؟ کیونکہ آج جو بھی مسائل آپ ان کتب ستہ میں کھول کے دیکھتے ہیں، جو بھی خواتین کے مخصوص مسائل ہے، سب کس نے بیان کی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے جو بیان ہوئی تھی. اگرچہ عورتوں میں وہ شعور نہیں رہتا، عورتیں دین کا کام نہیں کرتے، تو عورتوں کے مسائل تو کوئی مرد نہیں جانتا، تو کوئی مرد کو اس کو بولنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ حضرت عائشہ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کرنے کے لیے حکم فرماتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شادی کرتے ہیں. اور حضرت عائشہ واحد ایک بچی تھی جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کیا، اور تقریباً 10 سال آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے عورتوں کے مخصوص مسائل کا پورا علم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حاصل کیا. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈاؤٹ آتا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا رونق اور دبدبہ، جن کی سلطنت، جن کی حکومت کے تعلق سے لوگ جو ہے واہ واہ کرتے رہتے تھے، ایسے امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے، اے میری ماں عائشہ اس کے اوپر اب مسئلہ بتاؤ. کہتے کہ اماں عائشہ سے مسئلہ دریافت کرتے. کا مطلب حضرت عائشہ یعنی عورت، خاتون بھی علم کو دے سکتی ہے، خاتون کا بھی دین کا خدمت ہو سکتا ہے. اسی لیے میں
آپ تمام میرے ماؤں سے بہنوں سے میں گزارش کروں گا کہ آپ صرف سننے والے بن کے مت رہو بلکہ کچھ کہنے والے, لوگوں کو سکھانے والے بن جاؤ انشاءاللہ. IRES کی ایک لیڈیز ونگ بھی ہے, مومنہ گروپ, اس کے اندر ایکٹیو ممبرز ہیں جو کہ 8 ممبرز ہیں ماشاءاللہ, وہ ابھی آپ کے پاس آپ کے درمیان میں ہی ماشاءاللہ. تو یہ لوگ دین کی خدمت کے لیے آگے آئے. اسی طرح سے میں تمام میرے بہنوں سے گزارش کروں گا جو ابھی پڑھ رہے ہیں, ٹیچنگ فیلڈ میں ہیں, جو سبجیکٹو اچھا ڈیل کرنے والے ہیں, میں ان تمام لوگوں سے موسٹ ویلکم, اہلاً و سہلاً, آپ آؤ اور دین کا حصہ بنو انشاءاللہ. IRES کے اس ٹیم کے ساتھ عورتوں کے اندر آپ کام کرو, مردوں کے اندر ہم سب مل کے کام کریں گے تو انشاءاللہ ہمارا یہ خدا ہوتا. میں اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس اسلام کے اوپر قائم و دائم رہنا نصیب فرمائے. سے دعا کرو کہ اللہ تعالی ہمارے اس IRES کے ادارے کو اللہ تعالی قائم و دائم رکھے, اور جب تک اللہ تعالی حیات رکھیں گا, طاقت رکھیں گا, ہمیں اللہ سے جڑ کے رہیں اور اللہ کا دین کا کام کرتے رہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نور من فؤادي حينما رأى